السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ قانون قدرت ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا راستے پر چلتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ رکھ دیتی ہے۔ اگر وہ اسے پھلانگ کر نکل جائے تو پھر اس سے بڑی رکاوٹ رکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسے بھی روندا ہوا نکل جائے تو رکاوٹ اور بڑی رکھ دی جاتی ہے۔ قدرت کی رکھی ہوئی چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو توڑتا ہوا رونتا ہوا نکل جائے تو پھر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی جب جھوٹی نبوت کے لیے دعوے بازی شروع کرتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، لیکن وہ قلعہ توڑ بھاگنے والی بھینس کی طرح شاہراہ کفر پر بھاگتا ہی گیا اور ان ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا جہنم میں جا گرا۔ مرزا قادیانی کو انتہائی خوفناک ہیضہ ہوا، منہ اور دبر دونوں راستوں سے غلاظت بہنے لگی۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے لیٹرنگ تلک جا سکے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ مسلسل پاخانوں اور الٹیوں نے اس قدر نچوڑ کر رکھ دیا تھا کہ اپنی ہی غلاظت پر منہ کے بل گرا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی ہولناک اور عبرتناک موت آئی ہو۔ تدفین تک منہ سے غلاظت بہتی رہی، جسے بڑی کوششوں کے باوجود بھی بند نہ کی جا سکی۔ جس تابوت میں مرزے کا جنازہ لایا گیا تھا، اس تابوت کو بھی آگ لگا دی گئی تاکہ اس تابوت کی وجہ سے علاقے میں کوئی بیماری نہ پھیل جائے۔ حکیم نور الدین کا انجام۔ سب سے پہلا خبیث الفطرت انسان جس نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ حکیم نور الدین تھا۔ قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے۔ مرزا قادیانی کی موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلایا۔ قادیانی اسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ساری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور بناسپتی نبوت کے منصوبے سازی میں پیش رہا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، گھوڑے سے زمین پر گرا جس سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخم ٹھیک نہیں ہوا اور ٹانگ بیکار ہو گئی۔ اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جوان بیٹے کو بشیر الدین نے قتل کرا دیا۔ اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی رچائی۔ مرزا بشیر الدین نے باقی بیٹوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا۔ آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا۔ اسی حالت میں ختم نبوت کا غدار اس جہان فانی سے اپنی بقایا سزا پانے کے لیے واصل جہنم ہو گیا۔ عبدالکریم قادیانی کا انجام۔ جسم کا موٹا، قد کا چھوٹا، نیت کا کھوٹا، مرزا قادیانی کے استنجے کا لوٹا۔ ایک آنکھ نہیں تھی، ایک کان نہیں تھا، ایک بازو نہیں تھا، بے دبے چہرے پر چچک کے داغ تھے۔ سر کے ایک طرف کے بال کچھ یوں اڑے ہوئے تھے جیسے جل گئے ہوں۔ ایک پاؤں کی ہڈی تھوڑی سی ٹیڑھی تھی۔ نیم آنکھ والا، جنہیں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ پیٹ اس انداز سے پھولا ہوا تھا جیسے بکرے کو افارا ہوا ہے۔ اگر یہ نقوش اور خدوں خال کسی مصور کو دے دیے جائے تو لاجواب تصویر بنے گی، وہ عبدالکریم قادیانی کی ہوگی۔ مرزا قادیانی کی عبادت خانے کا امام تھا۔ اس کے شکل اور وجود کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی کے جسم سے نکلنے والی لعنتی شعاعوں کو سب سے زیادہ اسی نے اپنے وجود میں جذب کیا ہے۔ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ حکیم نور الدین مرتد کی ارتدادی تبلیغ سے مرتد ہوا اور حکیم نور الدین مرتد اس کے ایمان کا قاتل ٹھہرا۔ بڑا جوشیلا مقرر تھا۔ جب زیادہ جوش میں آتا تو منہ سے جھاگ اور تھوک کا سلسلہ شروع ہو جاتا جس سے قریبی سامعین خوب مستفید ہوتے۔ جب زیادہ جوش میں آتا تو اپنے باقی ماندہ اعضاء کو یوں حرکت دیتا کہ ابھی اڑ کر سامنے والی دیوار پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ مرزا قادیانی پہ یوں فدا تھا جیسے شیطان مرزے پر فدا تھا۔ اپنے نام نیاز جمعے کے خطبے میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا، معاذ اللہ۔
اور دجل و فریب کی کالی اور زہریلی زبان سے قرآن و حدیث سے اس کی نبوت ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کرتا۔ ایک دن عبد الکریم قادیانی کے جسم پر پھوڑا نمودار ہوا، بڑا علاج معالجہ کرایا، لیکن پھوڑا مرزا قادیانی کی زبان کی طرح بڑھتا ہی گیا اور آخر اس کا پورا وجود پھوڑا بن گیا۔ ڈاکٹروں نے چیر پھاڑ کر بدن کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ مرتد عبد الکریم اور مرزا قادیانی ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ اوپر کی منزل پر مرتد عبد الکریم اور نیچے کی منزل میں مرزا قادیانی۔ درد کی شدت سے مرتد عبد الکریم ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخیں مارتا، جس سے سارا مکان ہل جاتا۔ اس کا کٹا پھٹا اور چیر پھاڑا ہوا وجود تڑپ تڑپ کر چارپائی سے نیچے گر جاتا، پھر اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھ دیا جاتا۔ وہ چیخ چیخ کر مرزا قادیانی کو ملنے کے لیے آواز دیتا۔ لوگ مرزا قادیانی سے کہتے، تم اس سے مل لو، وہ تمہاری یاد میں روتا ہے۔ مقام مرزا جواب دیتا کہ مجھے اس کی تکلیف کا انتہائی دکھ ہے اور میرا دل اسے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن میں اسے نہیں مل سکتا کیونکہ میں ایک کمزور دل کا آدمی ہوں اور مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جائے گی۔ در حقیقت مرزا اس سے ملنے صرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں اس کے قریب جانے سے یہ مہلک بیماری اسے بھی نہ لگ جائے۔ جب عبد الکریم کی چیخوں کی صدائیں زیادہ ہولناک ہوئی تو مرزا قادیانی نے اپنا رہائشی کمرہ بدل کر اس کمرے میں رہائش اختیار کر لی جہاں چیخوں کی آواز کم آتی تھی۔ مرتد عبد الکریم مرزا قادیانی کو ملاقات کے لیے پکارتا رہا، لیکن مرزا قادیانی نے اسے ملنے نہ آیا۔ آخر یہی حسرت دل میں لیے وہ تڑپتا تڑپتا جہنم واصل ہو گیا۔ مرزا قادیانی مرے ہوئے عبد الکریم کا چہرہ بھی ڈر کے مارے دیکھنے نہیں گیا۔ مرتد عبد الکریم کا جنازہ میدان میں پڑا ہے، مرزا قادیانی وہاں آتا ہے۔ مرزے کا ایک مرید کفن سے عبد الکریم کا منہ نکال کر مرزے کو کہتا ہے، حضرت صاحب چہرہ دیکھ لیں۔ عیار مرزا قادیانی رونے والی صورت بنا کر کہتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آخر جھوٹے نبی کا جھوٹا صحابی، جھوٹی مسجد، جھوٹا امام، جھوٹے بہشتی مقبرے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مرتد عبد الکریم جو سب سے پہلے قادیانی بہشتی مقبرے میں دفن ہوا، یعنی قادیانی بہشتی مقبرے کا بدترین آغاز بدترین مردے سے ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔